471 दिन आग बारूद और खून के बाद गजा में अमन, फलस्तीनियों का जश्न। जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में हमास ने 3 इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस ने इसराइली फौज के हवाले कर दिया। इसराइल 90 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। 69 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। इसराइल ने जंग बंदी शुरू होने से पहले तक बमबारी जारी रखी। आज भी कैदियों की फहरिस्त न मिलने को जवाब बनाकर गजा पर बम बरसाए। 25 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। फहरिस्त मिलने के बाद बमबारी का सिलसिला रुक गया। जंग बंदी के बाद फलस्तीनियों में खुशी की लहर, सड़कों पर निकल आए। खान यूनिस और बीरुल बलाह में गाड़ियों में रैली निकाली गई, परचम लहराए गए, आजादी के नारे लगाए गए। 15 माह तक बदतरीन बमबारी और जारहियत के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों का अज़्म हौसला तोड़ने में नाकाम। सेहूनी रियासत ने गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया। रिहायशी इमारतें, हस्पताल, तालीमी इदारे और बाजार मलियामेट किए। 22 लाख आबादी वाली पट्टी को खंडर बना दिया। 15,000 से जायद बच्चों समेत 46,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया। 1 लाख से जायद जख्मी हैं। हजारों अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दफन हो चुके। मलबा हटाने में बरसों लगेंगे। 20 लाख बेघर हो गए। गासिब रियासत ने खाना, पानी और दवाएं बंद की, लेकिन फलस्तीनी झुके नहीं, अर्ज़ मुक़द्दस का सौदा नहीं किया। अहले गजा का कहना है, दुश्मन को जीतने नहीं दिया, यही हमारी फतह है। जंग बंदी हमारी जीत है। होम ग्राउंड पर फतूहात की हैट्रिक। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी। कौमी स्पिनर्स के सामने मेहमान बैटर्स बेबसी की तस्वीर बन गए। 251 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर हो गई। तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान की शानदार बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद ने 4 और नोमान अली ने 1 विकेट हासिल की। वेस्ट इंडियन बैटर एलेक एथन्स की मज़ाहमत 55 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाकर आउट हुई। जोमेल की करियर बेस्ट बॉलिंग, 7 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। स्पिनर साजिद खान ने जो कहा था वो कर दिखाया। पहली इनिंग्स में दावा किया था, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें ली, तो बाबर और रिजवान से भी कहेंगे कि उनके अंदाज में जश्न मनाएं। साजिद खान ने 5 विकेटें ली, बाबर और रिजवान के साथ अपने मुनफरिद अंदाज में जश्न भी बनाया। शानदार परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मुल्तान में तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। 2.5 दिन में मैच खत्म कराया। साजिद खान ने मैच में 9, नोमान अली ने 6 और इब्रार अहमद ने 5 शिकार किए। कप्तान शान मसूद ने कहा, स्पिनर्स ने एक बार फिर अच्छी बॉलिंग की, हम 20 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम सियासी और कौमी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई। महंगाई के ग्राफ में खातिर खा कमी आई है। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की मुलाकात में PTI के मुतालबात पर भी गुफ्तगू की है। PTI का अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला 48 घंटे में चैलेंज करने का फैसला। कानूनी टीम ने कोर कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, फैसले में कानूनी सुकम मौजूद हैं। फैसला सुनाने वाले जज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर गौर। कोर कमेटी को मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। उमर अयूब ने कहा, तमाम तर हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हुकूमती मुतालबे पर अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर भी दे दिए। आलिया हमजा ने अदालती फैसले के बाद एहतजाज न करने पर क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। £190 मिलियन केस के फैसले से बानी PTI का दोगलापन खुलकर सामने आ गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, शर्मनाक बात है कि PTI के हामी मजहब और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के जरिए बानी की करप्शन का दफा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTI के पास 190 मिलियन की करप्शन का हिसाब नहीं,
جرم چھپانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمہ بخاری بولی، عدالت نے فیصلے میں بانی کو بددیانت اور کرپٹ پریکٹس کا مرتکب قرار دیا۔ غیر ملکی میڈیا دونوں کو کرپٹ میاں بیوی کے القابات سے نواز رہا ہے۔ بانی کے چیلے اور چمچوں کو ابھی بھی اپنے آقا کی کرپشن نظر نہیں آئی۔ ججوں پر دباؤ ڈالنے والوں سے التجا ہے کہ دباؤ ڈالنا بند کریں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کو سزا، بانی پی ٹی آئی کے گھر پر ذاتی حملہ ہے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا حکومت کا القادر ٹرسٹ کیس سے متعلق بیانیہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ حکومت سے مذاکرات جاری ہیں، ان کی پشت پناہی کرنے والوں سے بھی بات کریں گے، اس میں کوئی آر نہیں۔ کمل شوذب نے کہا بانی ڈیل کے لیے تیار نہیں، اس لیے بشرا بی بی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دونوں پر جیل میں بدترین ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات میں پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ مذاکرات کامیاب نہ بھی ہوں لیکن رویوں میں تبدیلی آ جائے تو بڑی بات ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، صوبے میں کمیشن اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا کے بعد پی ٹی آئی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کوئی سیاسی جماعت بات کرنا چاہتی ہے تو دروازے کھلے ہیں۔ یوب کے علاقے سمباسا میں پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کر کے 5 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پاکستان بار بار عبوری افغان حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا کہتا آ رہا ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ توقع ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت وزیر اعظم کرم کی صورتحال پر خیبر پختونخوا میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا تھا بلا تفریق کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ عام پسند لوگوں کو شر پسندوں سے الگ کر کے کارروائی کی جائے گی۔ خدشہ ہے عام پسند لوگوں کے درمیان کچھ شر پسند گھس گئے ہیں۔ ضلع کرم میں شر پسندوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی۔ متاثرہ علاقوں کے عوام کے لیے رہائش کے بہترین متبادل انتظامات کیے گئے۔ کرم میں قافلوں پر حملے کرنے والے شر پسندوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ جرگہ مشران نے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ بگن بازار میں لوگ شدید سردی کے باوجود سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ بگن میں بازار اور گھر جل چکے، لوگوں کی فوری آباد کاری کی جائے اور بگن میں جلی ہوئی دکانوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا جائے۔ لاپتہ افراد کمیشن نے 2024 میں 427 مقدمات نمٹائے، 2251 کیس زیر التوا ہیں۔ گزشتہ سال 379 کیس رپورٹ ہوئے جو 6 سال میں سب سے کم تعداد ہے۔ جبری گمشدگی کے 29 واقعات رپورٹ ہوئے۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ ARY نیوز کو موصول۔ دسمبر 2024 میں 2 لاپتہ افراد کی لاشیں ملیں، 23 گھروں کو واپس پہنچے، 5 افراد حراستی مراکز اور 4 جیلوں میں پائے گئے۔ کمیشن نے 10 کیس جبری گمشدگی کے نہ ہونے کی بنیاد پر نمٹائے۔ 2011 سے 24 تک 288 لاپتہ افراد کی لاشیں ملیں۔ جماعت اسلامی کا لاہور میں بلوچستان پر جلسے کا اعلان۔ امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تو حقیقی قیادت سے بات کرنا ہوگی۔ فارم 47 کے ذریعے مسلط لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت اور اداروں کو پالیسیاں تبدیل کرنا پڑے گی، طاقت کے زور پر آپ عزت نہیں کروا سکتے۔ بلوچستان گیس آئل کی سرزمین ہے، یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہوگا۔ ہم بلوچستان کا مقدمہ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں بھی لڑیں گے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے افتتاح کی تیاریاں مکمل۔ وزیر برائے ہوابازی خواجہ آصف کل گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کریں گے۔ گوادر کے لیے پہلی پرواز کراچی سے روانہ ہوگی۔ PK 503 کو گوادر کے نئے ایئرپورٹ پر اترنے پر واٹر سیلیوٹ دیا جائے گا۔ دفتر خارجہ نے مراکش کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق کر دی۔
ترجمان کا کہنا ہے شہریوں کی مدد کے لیے رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری متحرک کر دیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے خوراک، پانی، ادویات اور ملبوسات کا فوری بندوبست کیا۔ مراکش بندرگاہ کے مقامی حکام پاکستانی شہریوں کو پناہ اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستانی شہریوں کی واپسی کا طریقہ کار بھی طے کر رہی ہے۔ ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ کے 3 مقدمات گجرات میں درج کر لیے۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹوں نے سینیگال کا راستہ اختیار کیا۔ گجرات کے گاؤں دریا کھٹانہ کے 2 ایجنٹ فرار ہو گئے۔ امریکی قید میں موجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے معافی کی اپیل کر دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عافیہ صدیقی نے وکلاء کے ذریعے کی گئی اپیل میں کہا، نا انصافی کا شکار ہوں، ہر دن اذیت ہے، یہ آسان نہیں، ایک دن اس عذاب سے آزاد ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی عدالتی فیصلے کے باعث 86 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن 39 ملزموں کی سزائیں معاف جبکہ 3900 کی سزائیں کم کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے حلقے میں آمد اہل علاقہ کا تانتا بن گیا۔ الیمین گنڈاپور نے عوام کے مسائل سنے۔ مختلف علاقے کے لوگوں اور عمائدین نے وزیر اعلیٰ کیتی کو علاقائی مسائل سے آگاہ کیا۔ پاکستان کو مثبت رپورٹنگ کی ضرورت ہے۔ 5th جنریشن وار کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں 24 جنوری سے کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کا افتتاحی سیشن ہوگا۔ پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی بن رہی ہے۔ ملک بھر سے 100 نوجوان شریک ہوں گے۔ ہم وزیر اعظم کو بتائیں گے کہ یوتھ کیا چاہتی ہے، نچلی سطح پر یوتھ کو انگیج کریں گے۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ مزید چینی کمپنیوں سرمایہ کاری کو راغب کرے گا۔ ہماری توجہ معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف منتقل کرنے پر مرکوز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہانگ کانگ کے ٹی وی کو انٹرویو، کہا پانڈا بانڈ سے چینی کیپٹل مارکیٹس میں شمولیت کا ارادہ ہے۔ پاکستان جون تک پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔ چینی سرمایہ کاروں سے $200 ملین اکٹھا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہانگ کانگ کے ساتھ مالیاتی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہانگ کانگ تجارتی اور مالیاتی مواقع کا جائزہ لینے کے لیے وفود بھیجے۔ چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ ادارہ شماریات کے مطابق 7 ہفتے میں چینی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں چینی کا ریٹ 1 کلو 150 روپے تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی ہے۔ زیارت میں رات سے اب تک 3 انچ برف پڑ چکی۔ مستونگ میں لکپاس کے مقام پر بھی ہلکی برف باری ہوئی۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور پرشین کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری۔ کوئٹہ، چمن شہرہ، کوزک ٹاپ پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ واشد، گوادر اور جیونی سمیت کئی علاقوں میں بادل بھی برسے۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بارشوں کے باعث پاک ایران ریل ٹریک شدید متاثر ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ریل سروس معطل۔ گلیات باڑہ گلی کے جنگل میں آگ لگ گئی، بڑے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔ تیز ہواؤں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا، قیمتی درخت جل گئے۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر حملہ کرنے والا ہندو یا مسلمان؟ ممبئی پولیس نے بیان بدل دیا۔ باندرا پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس اہلکار نے بتایا مہاراشٹر کے ضلع تھانے سے ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا نام شریف الاسلام شہزاد ہے اور وہ بنگلہ دیشی شہری ہے۔ ملزم بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا تھا جس نے اپنا نام بدل کر بجوئے داس رکھ لیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ گزشتہ روز بھی پولیس نے چھتیس گڑھ کے شہر درگ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے ایک شخص کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ ملزم کی شناخت آکاش کنوجیا کے نام سے ہوئی۔ منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ٹرمپ اہلیہ کے ساتھ واشنگٹن پہنچ گئے، آج رات خطاب کریں گے۔ واشنگٹن روانگی سے قبل ورجینیا میں ٹرمپ کے اعزاز میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پہلے دن ہی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں۔ بارڈرز آر ٹائم ہومین کہتے ہیں کہ کوئی خود سے واپس چلا گیا تو ٹھیک، ورنہ ڈھونڈ کر باہر نکالیں گے۔ پابندی سے چند گھنٹے پہلے ہی امریکہ میں ٹک ٹاک بند ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ رات سے ٹک ٹاک نے کام کرنا بند کر دیا۔
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हलफ उठाने के बाद टिकटॉक को 90 दिन की मोहलत देने का फैसला कर सकता हूं। अमरीकी हुकूमत ने टिकटॉक पर कौमी सलामती के हवाले से खदशात का इजहार करते हुए पाबंदी लगाई है। जनूबी कोरिया में मुअत्तल सदर की हिरासत में तौसी पर हामियों ने अदालत पर धावा बोल दिया। मुश्तिल हामियों ने अदालत की बिल्डिंग के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ा और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने अदालत पर हमले के इल्जाम में 46 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक्सपो सेंटर में लाइव स्टॉक नुमाइश का आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। नुमाइश में लाए गए जानवर बच्चों की तवज्जो का मरकज। सोना, चांदी और झोंक सियाल जैसे लाजवाल रामों के खालिक मुन्नू भाई की बरसी। 1950 में सहाफत से करियर का आगाज करने वाले मुन्नू भाई ने शायरी, ड्रामा निगारी और कॉलम निगारी में अपने फन का लोहा मनवाया। पंजाबी शायरी में भी नुमाया मकाम हासिल किया। और गुलकारा महनाज बेगम को दुनिया से गुजरे 12 बरस बीत गए। रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के लिए 2500 से ज्यादा नगमात और गजलों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया। महनाज बेगम को निगार अवार्ड और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।